لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 100 گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ پلیٹلیٹس کیا ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ پلیٹلیٹس کن غذاؤں سے حاصل ہوتے ہیں یا ان کی اگر کمی واقع ہو جائے تو جسم میں کیا بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، تو اس کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ ہمارا خون جو ہے بلڈ یہ ہمیشہ غذا سے بنتا ہے، خون ہمیشہ غذا سے ہی بنتا ہے، اور خون ہمارا 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ خون کا پانی نمبر 1 پر، خون جو ہے وہ اس کا پانی، خون کی ترشی اور خون کی گرمی یعنی خون کی حرارت۔ تو خون میں یہ تینوں چیزیں جب موجود ہوں گی تب ہی بلڈ جو ہے وہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہوگا، جسم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارا جو خون ہے اس میں سب سے پہلے جو خون کا پانی ہے یہ ہی دراصل ہماری پلیٹلیٹس یعنی کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں سے ہی بنتا ہے، اور دوسرے پہ جو خون کی ترشی ہے یہ سوداوی یعنی پروٹین والی غذاؤں سے بنتا ہے، اور تیسرے پہ جو خون کی حرارت خون کی گرمی ہے یہ فیٹس سالٹس والی چیزوں سے ہی بنتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ پلیٹلیٹس کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ ذرات ہوتے ہیں، وہ سیلز ہیں، وہ خلیے ہیں جو خون کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جسم میں کمی واقع ہو جائے تو جسم میں حرارت شدید بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس انتہائی متاثر ہوتے ہیں۔ حرارت کی وجہ سے جگر و غدد کی سوزش کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی جسم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس کا جسم میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ جسم میں جو ہے وہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے جب بلڈ انتہائی پتلا ہو جاتا ہے اور بہہ نکلتا ہے تو اس کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح چکر آنا، بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، قے اور متلی کا شدید ہو جانا، ان سب کے لیے پلیٹلیٹس انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ان کی کمی سے ہی واقع ہوا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ ان کی کمی اگر جو ہے وہ 10,000 سے کم ہو جائے تو جریان خون شدید ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بندہ زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو پلیٹلیٹس کو بڑھانے والی جو غذائیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جگر و غدد کی سوزش اور قلب و عضلات کی سوزش کی وجہ سے جو پلیٹلیٹس پہ اثر پڑتا ہے، دراصل یہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس مہیا کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں سے ہی یہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے جو سیلز ہیں نروس سیلز کو بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جب قلب و عضلات کی سوزش واقع ہو جائے یا جگر و غدد کی سوزش واقع ہو جائے تو اس میں پلیٹلیٹس انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو نارمل رینج ہے وہ 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ اس سے اگر کم ہوں تو جسم میں کئی طرح کی بیماریاں جو ہے رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ بیماری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قلب و عضلات یا جگر و غدد میں سوزش ہوتی ہے تو اس صورت میں پلیٹلیٹس انتہائی کم بنتے ہیں۔ حرارت ہیٹ کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات جگر میں، آنتوں میں، معدہ میں سوزش ہونے کی وجہ سے ہیٹ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس یعنی خون کا جو پانی ہے جو نہایت ہی اہم ہے یہ کم ہو جاتا ہے، اور اس سے خون پتلا ہو کر حرارت بڑھ کر جو ہے وہ خون بلڈ جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے
خون بند نہیں ہو پاتا، رک نہیں پاتا، اسی وجہ سے بندے میں جو ہے وہ شدید بیماریاں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ انتہائی بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، بندے کو چکر شدید آتے ہیں، بندہ جو ہے وہ انتہائی ٹی بی ہو گیا، کینسر ہو گیا، اس مرض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے چند اہم غذائیں جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ جسم میں جو غذائی علاج ہے اس میں آپ کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا بکثرت استعمال کریں۔ گرمی والی یعنی جگر و غدت والی جو غذائیں ہیں، فیٹس والی غذائیں، ان کو مکمل بند کر دیا جائے، اور کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں اگر استعمال کی جائیں تو یہ بھی پلیٹلیٹس بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارا جو ہے وہ ملک ہو گیا، ایگز ہو گئے، اسی طرح یہ مکھن ہو گیا، بالائی ہو گئی، تو یہ چیزیں کدو شریف، ٹینڈا، توری یعنی سبزیاں یہ کاربوہائیڈریٹس کو بڑھاتی ہیں، اور ہمارے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انہی غذاؤں سے ہی بڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے جو ہم آپ کو آج بتائیں گے، وہ آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے 20 بادام کی گریاں لینی ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے، جو پلیٹلیٹس کو بڑھانے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ جگر و غدت کی گرمی سے اگر جو ہے وہ آنتیں سوزشناک ہو جائیں، معدہ سوزشناک ہو جائے، جسم میں گرمی بڑھ جائے، معدہ میں گرمی بڑھ جائے، تو پلیٹلیٹس کی کمی سے بہت سی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ نسخہ ان بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے 20 بادام کی گریاں لینی ہیں، اور 2 الائچی کے دانے لینے ہیں، الائچی، سبز الائچی کے دانے، اور تیسری جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے مکھن۔ کوئی سا بھی مکھن، اگر مکھن آپ کو نہ مل سکے تو اس کی جگہ بالائی بھی لے سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو یعنی 20 عدد بادام کی گری رات میں بھگو کے رکھ دیں، الائچی بھی بھگو کے رکھ دیں، اور صبح ان دونوں کو کوٹ لیں، اور اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر مکس کر لیں۔ تو یہ ایک وقت کی خوراک ہے، یہ آپ 15-20 دن استعمال کریں تو اس سے پلیٹلیٹس میں انتہائی جو ہے یہ مفید ثابت ہوتا ہے نسخہ۔ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کی گرمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سوزش کو رفع کر دیتے ہیں، چکر آنا، قے متلی ہو جانا، جریان خون جو ہے وہ ٹی بی، کینسر، ان سب میں جو گرمی کے عوارضات سے پیش آتے ہیں، ان سب میں یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا نسخہ ہے، اس میں آپ 1 عدد کیلا، 2 کھجور کے دانے، اور 2 الائچی کے دانے، اور مکھن، ان چیزوں کا آپ 1 گلاس دودھ میں شیک بنا کر بھی اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی پلیٹلیٹس کو بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ پلیٹلیٹس کے بغیر جو ہے وہ زندگی ناممکن ہے، کیونکہ یہ جو ہے بنیادی ایک جزو ہے جس کے ہی بنا پر زندگی کی بقا ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں جو ہے وہ ترشی، پروٹین والی غذاؤں کی کمی ہو جائے، یا جسم میں فیٹس والی غذاؤں کی کمی ہو جائے، تو ان میں بھی بہت سے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری جو آنے والی نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسی پر ہوگی کہ جسم میں RBC یعنی ریڈ بلڈ سیلز کا کیا کردار ہے، اور ان کی کمی سے جسم میں کیا بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری یہ ویڈیو شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور یہ نسخہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔